اس وقت دنیا بھر میں مسلمان کافروں کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، بالخصوص فلسطین کے مسلمان یہودیوں کے ہاتھوں سخت اذیتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ کریم ہمارے حکمرانوں کو، ہماری افواج کو کاش دینی غیرت، جذبہ جہاد اور جذبہ ایمانی نصیب فرمائے۔ اس لیے بطور خاص حکمرانوں اور افواج کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ عوام کے اندر جتنے مرضی دینی اور غیرت کے جذبات ہوں، لیکن فائدہ تو نہیں ہوتا نا جب تک حکومت اجازت نہ دے، جب تک ہمیں حکومت بارڈر کراس نہ کرنے دے ہمارے جذبات کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں مجرم بننے سے بچ جائیں گے اگر جذبات سچے ہوں گے۔ ہاں، نیت صادقہ ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں ثواب کے حقدار ضرور ہوں گے اگر مظلوم مسلمان کا درد ہمارے دل میں ہوگا۔ لیکن اس لحاظ سے کہ ہم وہاں جا کر ان کی مدد کر سکیں، کافروں سے لڑ سکیں، مسلمانوں کو ان کا جائز حق دلوا سکیں، یہ ہمارے لیے تب تک ممکن نہیں جب تک ہمارے حکمران بندے کے پتر نہ بن جائیں۔ ہماری افواج، ہمارے ادارے جب تک یہ دین کے ساتھ اور اسلامی ریاستوں کے خلاف، دین کے ساتھ اور اسلامی ریاستوں کے ساتھ جب تک یہ مخلص نہ ہو جائیں تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب یہ دین کے اور مسلمانوں کے یار بنیں گے پھر ہی عوام کچھ کر سکتی ہے، وگرنہ ہم تو پابند ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ہر شخص سے اس کے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم ہیں رعایا، حکمران ہے راعی۔ اگر جہاد کا فرض مس ہو رہا ہے اور قوم تڑپ رہی ہے کہ ہمیں موقع دیا جائے، ہمارے فوج کے وہ جوان جو واقعی جذبہ جہاد رکھتے ہوں اور وہ تڑپ رہے ہوں، لیکن جب تک اعلیٰ افسران اور حکومت کے آرڈر نہیں آئیں گے بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ رعایا ہیں۔ رعایا اپنے حاکم کے ماتحت ہوتی ہے۔ اگر جہاد ہماری سلطنت پاکستان کی طرف سے نہیں کیا جاتا اس وقت، تو پھر قیامت والے دن ہماری حکومتیں اور ہمارے ادارے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ اللہ ان کو دینی غیرت نصیب فرمائے۔ جہاد کا مطلب ہے مشقت اٹھانا، تکلیف والا، بوجھ والا، مشقت والا کام کرنا، اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اپنے آپ پر ڈالنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہاد۔ یہ جہاد کا لغوی معنی ہے۔ شرعی اصطلاح میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، مسلمانوں کے مال، جان، عزت، ملک، شہر، سرحدوں کی حفاظت کے لیے ان کفار کے خلاف لڑنا جو مسلمانوں کے جان و مال کے دشمن ہوں، اس کو جہاد کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں۔ ایسے نہیں کہ کوئی کافر پرامن طریقے سے زندگی گزار رہا ہو اور ہم جا کر اس کے گاٹے پڑ جائیں، اس کو جہاد کہیں گے، نہ، یہ جہاد نہیں۔ جہاد یہ ہے کہ کفار
ہماری آزادی میں یا ہمارے ملک میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے علاقوں میں مداخلت کریں اور وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، تو اب مسلمانوں پر جہاد کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ان پر فرض ہوتا ہے کہ جن پر کافر حملہ آور ہوئے ہیں، جس شہر پر، جس علاقے پر کفار نے حملہ کر دیا ہے، وہاں کے جو باشندے ہیں، افراد ہیں، ان کے اوپر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر وہ کمزور ہیں، کافر ڈاڈے ہیں اور وہ مسلمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اب ان کے ساتھ والے جو علاقے ہیں ان کے اوپر بھی جہاد کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، پورا فلسطین یہودیوں کی لپیٹ میں ہے اور وہ خالی ہاتھ ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب فلسطین کے ساتھ جن کی سرحدیں ملتی ہیں، جن عرب ممالک کے بارڈر ان کے ساتھ ملتے ہیں، نمبر 1 پر ان کے اوپر جہاد فرض ہے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان کے اوپر بھی جہاد کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس وقت کی جو کیفیات ہیں کہ ہمارا قبلہ اول مسجد اقصی انتہائی خطرناک صورتحال پر ہے۔ غزہ شہر کو، غزہ کی ساری پٹی کو اتنے عالی شان بلڈنگیں، محلات انہوں نے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے۔ لوگ، بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں ایک وقت کے کھانے کے لیے، پانی کی بوند کے لیے تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ہسپتالوں، تعلیمی اداروں اور جو دیگر ادارے ہوتے ہیں جو فلاحی کام کرتے ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کسی طرح کی کوئی امدادی سرگرمیاں وہاں پر بحال نہیں کی جا سکتی۔ جو کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کے اوپر بھی بم گرا دیا جاتا ہے، ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور حال یہ ہے، اقوام متحدہ کے نام پر جنہوں نے ایک اپنا نظام بنایا ہوا ہے، جی یہ اقوام متحدہ والے ہیں، وہ اس ظلم اور بربریت پر چپ بیٹھے ہیں، بلکہ امریکہ اور دیگر کفار کے جو ممالک ہیں وہ تو اس ظلم اور بربریت کا حصہ بن رہے ہیں اور اسرائیل کو ہر طرح کی امداد مہیا کر رہے ہیں۔ افسوس کی یہ ہے کہ کافر اکٹھے ہوئے پڑے ہیں ایک فلسطین کو کھانے کے لیے، کافر اکٹھے ہوئے پڑے ہیں اور مسلمان بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ حیرت ہمیں ان حکومتوں پر ہے کہ جو اپنی عوام کو اس ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کا حق بھی نہیں دیتے۔ ہمارے اپنے پاکستان میں ایک خاتون میں احتجاج کرتے ہوئے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف نعرہ بازی کی، پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ ہمارا پاکستان کا ایک نوجوان مسجد نبوی شریف میں موجود تھا، اس نے اسرائیل کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، فوراً آ کر پولیس نے پکڑ لیا۔ 4 گھنٹے پورا اس کو تفتیش میں رکھا۔ جب اس سے کچھ نہیں نکلا، کوئی ثبوت وغیرہ، تو کہنے لگے آئندہ تمہیں بین کر دیا جائے گا، تمہارا ویزا کینسل کر دیا جائے گا یا تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا آئندہ اگر فلسطین کی ٹوپی پہنی یا ان کے جھنڈا اٹھایا یا ان کے نام کا تم نے کوئی نعرہ مارا۔ اسی طرح ایک مسلمان خاتون کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہی ہے، یہ ان کے لیے بھی قابل عبرت ہے، جو کہتے ہیں جی یہ مکہ مدینہ والا دین بہت چنگا ہے، مکہ مدینے والے لوگ بہت دھلے ہوئے ہیں، ہمیں مکہ سے پیار ہے، مدینے سے پیار ہے، ہمیں وہ دین نہیں چاہیے جو موجودہ حکومت کا دین ہے،
حکومتوں کے دین تو چینج ہوتے رہتے ہیں، ہمیں مدینے والے مصطفیٰ کے دین سے پیار ہے۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کے دیے ہوئے نظام کے پابند ہیں، کسی گورنمنٹ کے دیے ہوئے نظام کے پابند نہیں ہے۔ ہاں دنیاوی لحاظ سے ہو سکتا ہے، لیکن دینی لحاظ سے ساری دنیا کی حکومتیں اللہ کے دین کی پابند ہیں۔ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کے دین کو کینسل کر سکے، منسوخ کر سکے۔ وہ آئی نہ سمجھ؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں اللہ کی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ مخلوق کی اطاعت بھی ان کاموں میں جائز ہے جن کاموں میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ نافرمانی اور گناہ کے کاموں میں اللہ کی مخلوق کی اطاعت، حکومتوں کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اچھا، وہ خاتون کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے اس نے دوپٹہ ایک گلے میں لٹکایا ہوا تھا، اس کے اوپر فلسطین کا جو جھنڈا جو ہے اس کا نشان وغیرہ، تصویریں وغیرہ بنی ہوئی تھیں۔ تو وہیں پر آ کر سعودیہ حکومت کی جو پولیس ہے انہوں نے آ کر پکڑ لیا عورت کو، کہا اس کو اتارو۔ اس نے کہا میں نہیں اتاروں گی، یہ میں احتجاج کر رہی ہوں، اور اللہ کے گھر میں آ کر، اللہ کے در پر آ کر میں التجا کر رہی ہوں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، میں نے اس غرض سے یہ پہنا ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس کو دین کا رنگ نہ دو، اتارو اس کو، وگرنہ ابھی تمہیں یہاں سے مطلب کہ ملک بدر کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، تمہارا ویزا ختم کر دیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، جو اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، یہ سعودیہ حکومت والے مفت قرآن پاک شائع کر کے، ہمارے حاجی جب حج کر کے آتے ہیں یا عمرہ کر کے آتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندے کو ایک قرآن پاک گفٹ دیں جو ان کی اپنی من مانی تفسیر اور ترجمے پر مشتمل ہے۔ وہ والا قرآن پاک جس کا ترجمہ کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کو گناہ گار اور گمراہ لکھا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام 40 سال عمر ہونے سے پہلے گمراہ تھے۔ وہ قرآن پاک میں یہ بات نہیں، انہوں نے نیچے حاشیے اور ترجمے میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کو 40 سال پہلے نہ ایمان کا پتہ تھا نہ کتاب کا پتہ تھا، ایمان کا ہی نہیں پتہ تھا، ایمان کیا ہے، اللہ کی خبر نہیں تھی۔ اتنی ظالمانہ باتیں، وہ لوگوں کو اس تعلیم کا پابند کرنا چاہتے ہیں۔ اور بھائی اگر تم اتنی دین کے ٹھیکیدار بنتے ہو تو اللہ کے گھر میں آ کر فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں دعا کرنے کا حق چھیننے والے تم کون ہوتے ہو؟ تمہیں نہیں پتا جنگ موتا کیوں پیش آئی؟ نبی کریم علیہ السلام نے ایک بادشاہ کو خط لکھا تھا، فرمایا تھا کہ اسلم تسلم، مسلمان ہو جا خیر ہی خیر ہوگی، مسلمان ہو جا سکون ہی سکون ہے، آرام ہی آرام ہے، راحت ہی راحت ہے، اسلام لے آئے گا تو خیر ہے تیرے لیے یہاں بھی آگے بھی۔ اس نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی جو حضور کا خط لے کر گئے ان کو قتل کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ انہوں نے ہمارے نمائندے کو قتل کیا ہے، چلو جہاد کی تیاری کرو، ہم ان کافروں سے انتقام لیں گے، ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام سخت گرمی کے موسم میں ایمرجنسی کی طرح صحابہ کرام کی یک دم تیاری کر کے 3000 کا لشکر لے کر 2.5 لاکھ کافروں کے لشکر کے مقابلے پر روانہ ہو گئے۔ اللہ نے 3000 کی لاج رکھی، فتح عطا فرما دی۔ ایک مسلمان کی جان اگر لی گئی تو نبی کریم علیہ السلام آرام سے بولیے نہیں بیٹھے سرکار، آرام سے نبی کریم علیہ السلام نے جہاد کا اعلان فرما دیا، فرمایا نکلو ہم جائیں گے اور ان سے انتقام لے کر آئیں گے۔ اللہ کی شان، جب جذبات سچے ہوں تو 3000 کا لشکر 2.5 لاکھ کے لشکر کو آگے لگا کر بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جذبات جب کیا ہوں
सच्चे हों। अल्लाह अकबर। तवज्जो है जी। तो ये हमारी पाकिस्तान की हुकूमत हो, सऊदीया हुकूमत हो, दीगर हुकूमतें हों, इनके दिलों में काफिरों का इतना डर, इतना रोब बैठा हुआ है कि ये अपनी रियाया को फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करने की इजाज़त नहीं देते। जहाँ तक मुमकिन हो रोकते हैं, पकड़ धकड़ से काम लेते हैं। हाँ, ये जो साइड एरिया हैं, मसलन ये हमारा इलाका हो गया, ठट्ठा हो गया, दुनिया पर हो गया, यहाँ पर तो हो सकता है, लेकिन कोई बंदा इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जुरत करे तो वो कोशिश करते हैं इनको पकड़ें और जल्दी से अंदर कर दें, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया है, इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क है। और हाल ये है, तवज्जो है, अल्लाह। इस वक्त कैफियत ये है कि हमारे जो हुक्मरानों की जो तलवारें हैं, फ़ौजों की, वो डांस और रक्स करने के लिए रह गई तलवारें। तलवारें लो, अरब लोग क्या करते हैं, आज भी तलवारें लेकर डांस करते हैं। बस तलवारें रह गई डांस के लिए। और पाकिस्तान के जो असलहा जात हैं, ये रह गए 23 मार्च, 6 सितंबर और 14 अगस्त की नुमाइश के लिए। हालांकि ये किस लिए बनाए थे, अरबों खरबों रुपए लगाकर ये चीज़ें किस लिए बनाई गई थी, इस्लाम और मुल्क के लिए बनाई गई थी ना, या सिर्फ नुमाइश करने के लिए। ये हमारी ये बंदूकें, हमारी गोलियां कब हमारे काम आएंगी? हाँ, उस वक्त काम आएंगी जब आप हक और सच का अलम उठाकर कुव्वत के लिए, ठीक है, या अज़मत सहाबा के लिए, या किसी ने अगर अहले बैत की गुस्ताखी कर दी हो उसके लिए, या फिर मुल्क पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई हो रही हो उसके खिलाफ आप उठें, एहतजाज करें, तब देखना हमारी गोलियां चलती हैं कि नहीं। तब आपको पता लगेगा हमारा ये असला, हमारी ये बंदूकें किस लिए हैं। हमारी ये बंदूकें, हमारे ये बम मिसाइल काफिरों के लिए नहीं हैं। हमारे ये बम, हमारे मिसाइल, हमारी गोलियां, हमारी बंदूकें हमारे मुसलमानों पर चलाने के लिए। वगरना बताएं कब पाकिस्तान ने जिहाद किया? हाँ, कोई रात को चढ़ दौड़ा, 6 सितंबर हो या 1971 हो या 99 हो, कोई चढ़ दौड़ा तो हाँ, इतना हम कहते हैं कि इन्होंने आगे से मुज़ाहमत की है। लेकिन इन्होंने कब जिहाद का ऐलान किया? और कश्मीर में जाकर, वैसे कहते हैं कश्मीर हमारी शाह रग है। भाई, आपकी शाह रग के ऊपर 70 साल से हिंदू चढ़ के बैठा है। बड़ी सब्र है आपकी, बड़ी बर्दाश्त है। पता नहीं इसको मैं सब्र कहूँ या बेगैरती कहूँ, या कहूँ कि झूठे मूठे नारों से उन कश्मीर के मुसलमानों को धोखा देना कहूँ, किस चीज़ का नाम दिया जाए कि कहते हो कि कश्मीर पाकिस्तान का दिल है, कश्मीर पाकिस्तान की शाह रग है। भाई, तेरी शाह रग के ऊपर चढ़ कर बैठा हुआ है 70 साल से हिंदू, और तुम्हें गैरत नहीं आती? या शाह रग कहना छोड़ दो, या पाकिस्तान का उसको हिस्सा मानना छोड़ दो, या फिर जुर्रत करो ना। इतना बजट किस खाते में जाता है जब तुमने जिहाद ही नहीं करना और मुल्क, कौम और दीन के लिए कुछ करना ही नहीं, तो फिर तुमने ये बिगाड़ किस लिए पाल कर रखे हुए हैं? तवज्जो है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई, आप क्यों घबरा रहे हैं? ये बयान मैं दे रहा हूँ, आप क्यों चुप करके बैठे हैं? मुझे पता है, मैंने एक मरतबा पहले भी फ़लस्तीन के हक़ में यहीं से बयान दिया था, तो थोड़ी सी हलचल मची थी। मुझे एक पंजाब पुलिस के जवान की कॉल आई, कहने लगे जी आपका बयान चल रहा है तो आपको तो उठा लिया जाएगा, ज़रा ध्यान से बयान दिया करें। मैंने पता है क्या कहा? इसी हफ्ते भी मुझे एक कॉल आई, तो कहने लगे जी आप बयान बड़े सख्त देते हैं, आपके हमारे पास दरख्वास्तें वगैरह लोग शिकायतें करते रहते हैं। तो इसी तरह हमारे छोटे भाई की शादी थी, सारे रिश्तेदार जमा थे, मेरे नान के दाद के, तो मैं बैठा हुआ था, मुझे कहने लगे यार, हमारे ख़ानदान में है ना, कुछ पुलिस में भी है, कुछ फ़ौज में भी, तो कहने लगे यार मामला बहुत गड़बड़ हैं, तो तेनू चुक लैणगे।
اتنے سٹن گے جتھے تیرا نشان بھی نہ لبے۔ میں ایک ہی جواب دیتا ہوں، ایک ہی جواب، مرنا تو ہے۔ چپ رہ کر اگر میں مرنے سے بچ جاؤں گا تو بات کرو۔ اگر میں سچی بات کرنا بند کر دوں، اگر میں نبی کریم علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور ملک و قوم اور مسلمانوں کے جائز حق سے بولنے سے رک جاؤں، میں مرنے سے بچ جاؤں گا، پھر تو بات کرو۔ نہیں جی مرنا تو ہے۔ میں نے کہا جب مرنا ہی ہے تو پھر مرنے کا مزہ تو تب ہے نا جب بندہ حق اور سچ کی بازی لگاتے ہوئے دنیا سے چلا جائے۔ جو ہے نا، ملتان میں ایک میرے دوست ہیں، وہ بھی پولیس میں ہیں، ان کی مجھے کال آئی، کہنے لگے یار آپ کی تقریریں ہم لوگ بھی سنتے رہتے ہیں، ہاتھ ہولا رکھو، کم بہت خراب ہے، کسی نے تینوں پھڑکا دینا ہے۔ میں نے کہا میں جب پھڑکوں گا نا سچ بولتے ہوئے تو انشاءاللہ شہادت۔ شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تو مرد مومن کو، شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تو مرد مومن کو، شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تو مرد مومن کو، مومن ڈھونڈنے آتا ہے دنیا میں اسی دن کو۔ اس سے بڑھ کر کیا کہ بندہ حق اور سچ کا جھنڈا اٹھاتے ہوئے دنیا سے چلا جائے۔ اس جرم میں مارا جاؤں کہ میں نبی پاک کے دشمنوں کو رگڑا پھیرتا تھا، اس موت کا مزہ ہی الگ ہے۔ اس جرم میں مارا جاؤں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے دشمنوں کا کھ نہیں چھوڑا، سب کو ننگا کر کے رکھ دیا بے ایمانوں کو۔ اگر اس جرم میں مجھے موت آ جائے یا کوئی مجھے مار دے، اللہ کی قسم ہے میں مر کے بھی نہیں مردا جے سونیا تیری نظر ہوئے۔ توجہ ہے، بولیے سبحان اللہ۔ تو بھائی جہاد اس وقت ہماری حکومتوں پر فرض ہے، فرض۔ ہاں جب حکومت جہاد کا اعلان کر دے اور اس نے عام ہو جائے تو عوام پر بھی جہاد کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ تو پہلے جہاد تھا فرض کفایہ، لیکن جب کافر حملہ آور ہوں اور مسلمانوں کے شہروں کو لوٹ لوٹ کر کھا رہے ہوں اور لاشیں بچھاتے جا رہے ہوں، پھر جہاد فرض کفایہ نہیں رہتا، پھر وہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہماری حکومتوں پر جہاد کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ اگر ہماری حکومت جہاد کا اعلان نہیں کرتے تو 56 اسلامی ملکوں کے جو سربراہ ہیں، وزیر اعظم ہے، اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہیں، یہ فرض کو پی رہے ہیں جہاد کو۔ اگر یہ اعلان جہاد نہیں کرتے، ہمارے 56 ممالک کی افواج کے جو جرنیل ہیں وہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہیں، قیامت والے دن ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر وہ جہاد کا اعلان نہیں کرتے اور فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں اگر کھڑے نہیں ہوتے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ سب مجرم ہیں، قیامت والے دن ان سب کو جواب دینا پڑے گا۔ توجہ ہے۔ اب یہ اللہ کریم نے مسلمانوں کو جہاد کا قرآن حکیم میں جگہ جگہ حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا، حضرت ابوبکر صدیق رہ نہ سکے، کہنے لگے اب خیر نہیں، اب خیر نہیں۔ ان لوگوں نے اپنے نبی کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا، یہ ایسے ظالم ہیں۔ فرمایا اب ان کی خیر نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی مراد یہ تھی کہ اب اللہ ہمیں جہاد کرنے کی اجازت عطا فرمائے گا۔
بس ادھر سے نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت کی، ادھر سے سرکار کے یار غار نے یہ بات کی، ادھر سے اللہ نے قرآن اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلمون۔ محبت سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ فرمایا جن سے کافر لڑتے ہیں ان کو اب جہاد کی، لڑنے کی، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے کی، جہاد کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اس لیے کہ ان پر یہ جہاد سمجھے، جہاد کی ریزن مسلمانوں پر ظلم کیا ہے؟ مسلمانوں پر ظلم۔ فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلمون، ان مظلوموں کو جن پر ظلم کیا گیا ہے ان کو جہاد کی اجازت دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ نے جہاد کے باب میں سب سے پہلی آیت نازل فرمائی تھی۔ اس سے پہلے مکہ میں کیا تھا؟ کافر ظلم کرتے، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے، کبھی آ کر کہتے یا رسول اللہ کافروں نے سر پھوڑ دیا، آقا ہم کیا کریں؟ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے میرے صحابہ صبر کرو، ابھی اللہ نے جہاد کا آرڈر نہیں فرمایا، صبر کرو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی، کیا کرے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو۔ صحابہ کرام پر مکہ مکرمہ کے اندر ظلم ہوتا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے، نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ کے حکم سے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو صبر کرنے کا حکم فرمایا، لیکن جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کو مضبوط فرما دیا اور ساتھ اللہ نے آرڈر فرما دیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلمون۔ فرمایا اب مومنوں کو جہاد کی اجازت دی جاتی ہے اس لیے کہ ان پر کیا ہوا ہے؟ ظلم ہوا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے جو اللہ نے جہاد کے حوالے سے نازل فرمائی۔ اب مزید میں کچھ آیات بینات جہاد کے حوالے سے آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ 28واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، اوے ایمان والو میں رب تمہیں ایک تجارت بتاؤں۔ تجارت بندہ کاروبار کرتا ہے نا، تجارت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایک تجارت میں تمہیں بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت ایسی ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے بھی بچائے گی۔ میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں، اللہ اکبر۔ وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا وہ تجارت جو تمہیں عذاب سے بچائے گی، تمہیں نفع دے گی، وہ تجارت یہ ہے، فرمایا تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ کیا کرو؟
فرمایا یہ وہ تجارت ہے جو تمہیں نفع بھی دے گی اور عذاب سے بھی بچائے گی۔ فرمایا یہ وہ تجارت ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مال کے ساتھ جہاد کرو اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرو۔ کئی ایسے ہوتے ہیں صرف مال کے ساتھ جہاد کر سکتے ہیں، صحت ساتھ نہیں دیتی، چل نہیں سکتے، یا پھر نابینا ہیں، صحت ساتھ نہیں دے رہی۔ اللہ فرماتا ہے مال تو ہے نا، چلو جو لڑنے والے ہیں جو تم ان کا کھانا دانا پورا کرتے رہو، یا پھر ایسا کرو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں تم ان کے گھر والوں کا سہارا بن کر ان کی خدمت کرتے رہو، اللہ تمہیں بھی جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے مجاہد کا ساتھ دیا، سامان اس کو مہیا کیا، اللہ تعالیٰ جتنا ثواب مجاہد کو جہاد کرنے پر عطا فرمائے گا اتنا ثواب اللہ تعالیٰ مجاہد کا ساتھ دینے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا جو بندہ مجاہد کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں کا خیال ایسے کرے جیسے اپنے گھر والوں کا خیال کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کو بھی جہاد کا پورا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، بیوی گھر میں ہے، بیٹیاں گھر میں ہیں، ماں گھر میں ہے، بندہ چلا گیا جہاد پر، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پیچھے سے اس کی بیٹیاں، اس کی بہنیں، اس کی ماں، اس کی بیوی، آس پاس کے ہمسائے کے لوگوں پر ایسے ہیں جیسی ان کی مائیں ہوتی ہیں، جیسے ان کی مائیں ہوتی ہیں۔ فرمایا وہ ان کی ایسے قدر کریں، ان کی طرف میلی نگاہ کرنا ایسے برا جیسے اپنی ماں کے بارے میں سوچنا برا۔ فرمایا مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے ان کی گھر کی خواتین آس پاس کے لوگوں کے لیے بطور امانت ہیں۔ فرمایا جو بندہ میلی نگاہ سے ان کو دیکھے گا اللہ قیامت والے دن اس مجاہد کو سامنے کھڑا کرے گا، اور اس کے جو گھر والے تھے، بیوی بچے، ان کے بارے میں اگر کسی نے میلی سوچ رکھی، میلی نگاہ رکھی، اللہ اس کو بھی مجاہد کے سامنے کھڑا کر دے گا۔ اللہ فرمائے گا تو گیا تھا جہاد پر، اس نے تیرے گھر والوں کو بری نظر سے دیکھا تھا، چل یہ بندہ تیرے سامنے ہے، اس کی ساری نیکیاں تیرے سامنے ہیں، جو مرضی نیکیاں اٹھا لے، میں رب اجازت دیتا ہوں۔ وہ مجاہد اس کی نیکیاں ساری اٹھا کر اپنے قبضے میں لے لے گا۔ توجہ ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہ تو نبی کریم علیہ السلام کو بھی اتنا پیارا، اتنا پیارا، اتنا پیارا، جیسے صحابہ کہتے تھے نا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو سرکار بھی کبھی فرما دیتے تھے میرے صحابہ تجھ پر میری ماں قربان، تجھ پر میرا باپ قربان۔ تو ایک صحابی ہیں جہاد کر رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو فرمایا ارمی یا سعد ارمی فدا کا ابی، فرمایا اے سعد تجھ پر میں مصطفیٰ کا باپ قربان، لے تیر، پکڑ تیر، اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دشمنوں پر چلا تیر۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود تیر دیا، فرمایا چلا، اور فرمایا اے اللہ کی راہ میں تیر چلانے والے تجھ پر میں مصطفیٰ کا ابا قربان۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کو کتنے پیارے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا میں تمہیں تجارت بتاتا ہوں۔ تجارت کیا ہے؟ وہ تجارت جو تمہیں عذاب سے بچا لے گی۔ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔
फरमाया अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ और अल्लाह की राह में अपने माल और जान के साथ जिहाद करो, जिहाद करो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो, ये तुम्हारे लिए क्या है, बेहतर है। इसी तरह अल्लाह करीम ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया है, फरमाया या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीना अलल किताल। सोने महबूब, आप अपने ग़ुलामों को जिहाद की तरगीब दें। किस चीज़ की तरगीब दें? हर्रिदिल मुमिनीना अलल किताल, इनका जहन बनाएं, इनको तैयार करें, इनको जिहाद की फजीलत बताएं, सवाब बताएं, अल्लाह के इनामात बताएं। फरमाएं इनको क्या करें, जिहाद के तरगीब दें। या अल्लाह हम थोड़े हैं, काफिर ज़्यादा हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने इसका भी जवाब दिया। फरमाया इन यकुम मिनकुम इशरूना साबिरूना, ओए अगर तुम 20 मुसलमान हो जाओ, कितने? अगर तुम 20 मुसलमान हो वो सब्र करने वाले, यगलिबू मिअतैन, तो तुम 20 पक्के सब्र वाले मुसलमान 200 काफिरों के लिए काफ़ी हो। ये अल्लाह का कुरान है, तो कोई अल्लाह के राह पर चले तो सही। ऐसे लोग डरते फिर रहे हैं, अमेरिका फलां ते ढिमकान फलां, हमारे पठान अफ़गानी सीधे हुए, तो कहाँ गई दुनिया की सुपर पावर? भागना पड़ा ना। और अल्लाह ने उनको ऐसे मुखलिस हुक्मरान दिए हैं, ये साल 2-3 लगे हैं, तरक्की में पाकिस्तान से भी आगे जा रहे हैं। अमेरिका ने जिनको 20-25 साल चूसा, दबा के रखा, 2-3 साल लगे, कहाँ गया पाकिस्तान और कहाँ गया अफगानिस्तान? हैं? क्यों? बंदे जो मुखलिस मिल गए, जिहाद का रास्ता जो अपनाया, दबे नहीं, डट गए आगे कुफर के। तवज्जो है? तो अल्लाह फरमाता है मेरी तरफ आओ तो सही, मेरी राह में कोशिश तो करो। फरमाया सनुल्की फी कुलूबिल लदीना कफरुर रुअबा, फरमाया तुम कोशिश तो करो ना, हम तुम्हारा रुअब काफिरों के दिल में डाल देंगे, काफिरों के दिल में तुम्हारा रुअब डाल देंगे। हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह, देखे ना सब ने, माजूर थे, एक्सीडेंट हुआ, टांगों का मसला बन गया, माजूर थे, व्हील चेयर पर रहते थे। लेकिन पता है जब जवान यहाँ से धाड़ मारता था तो अमेरिका की असम्बलियों में तबसरे होते थे, बाबे नु बनो, डको, फड़ो, रोको। भाई पाकिस्तान के अंदर जर्नैल भी मौजूद हैं, सदर भी मौजूद हैं, इतने आर्मी वाले बड़े बड़े ताकतवर और अमीर लोग मौजूद हैं, हमारे पीएम सब मौजूद हैं, हमारे इतने एमएन एएमपी है, हमारे पुलिस वाले, फौज वाले, इतने इदारे मौजूद हैं। लेकिन अमेरिका वाले किसी को नहीं कहते थे फलां को पकड़ो, फलां को पकड़ो, फलां को बंद करो, कहते ना ना बाबे नू फड़ो, इसको पकड़ो। क्यों? बाबा जी फरमाते थे साड़ी हुकूमत आवे एटम बम असी बरकत आस्ते नहीं रखा, सी चुक के मारने, एक इंडिया दे सिर विच, एक अमेरिका दे सिर विच, लग पता जाएगा ये कैसे मुसलमानों को तंग करते हैं। तवज्जो है? ये देखे ना, हैं बाबा जी 2 कदम चाल नहीं सकते, लेकिन चूंकि अल्लाह रसूल की गुलामी में सच्चे थे और सिद्ध के दिल से जिहाद की बातें करते थे, तो नतीजा क्या निकला? जो दुनिया में खुद को सुपर पावर समझते वो एक माजूर बाबे से डर रहे हैं, जिसके हाथ में गुलेल भी नहीं है, बंदूक तो दूर, गुलेल भी जिसके हाथ में नहीं है, अमेरिका उससे बैठा डरता है, कहते हैं इसको पकड़ो, इसको गिरफ्तार करो। क्यों? इसलिए कि वो रब रसूल के दिए हुए रास्ते पर चलने की बातें कर रहे थे। तो अल्लाह फरमाते हैं बंदे तू आ सही मेरी तरफ, मेरा पन, हम तुम्हारा रोब काफिरों के दिल में डाल देंगे। तो बताइए हमारे किसी जर्नैल का इतना रोब है? नहीं। किसी काफिर के दिल में जितना रोब बाबा खादिम हुसैन रज़वी का था? मैं बोले यार
توجہ ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے مسلمانوں لڑو اللہ کی راہ میں، جہاد کرو اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے کوشش کرو۔ تم تھوڑے ہو فکر نہ کرو۔ این یکم منکم 20 صابر، اگر تم 20 صبر والے اکٹھے ہو جاؤ، یغلبوا 200، تم 20 مسلمان 200 کافر کو سنبھال لو گے۔ 20 200 کے آگے ڈاڈے۔ آگے فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر تم 100 مسلمان ہو تو 1000 کافروں پر غالب آ جاؤ گے۔ تم کتنے ہو؟ 100، 1000 پر غالب آ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ جہاد فرما رہے تھے، آپ کے لشکر میں سے نا رومیوں نے تقریباً 10 صحابہ کرام کو دھوکے سے گرفتار کر لیا اور لے گئے اپنے بڑے کے پاس۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم جائیں گے اور گفتگو کرنے کے بہانے جائیں گے، جیسے انہوں نے سمجھوتا کرنے کے بہانے ہمارے 10 بندوں کو پکڑ لیا نا، ہم بھی گفتگو کرنے کے بہانے جائیں گے اور جا کر انشاءاللہ ان کو چھڑا کے لائیں گے۔ تو آپ نے اپنی فوج میں سے صرف 60 بندے چنے۔ کتنے؟ 60۔ ادھر 60,000، 60 بندے چنے اور پہنچ گئے ان کے پاس۔ 2 ہمارے بندے، انہوں نے کہا جی پھٹیں کھاؤ، ہم نہیں دیتے۔ فرمایا میں خالد بن ولید ہوں، میں لے کے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں دیتے۔ آپ ان کے وہ جو چیف تھا، بڑا تھا، اس کے سامنے کھڑے تھے، لگائی یک دم چھلانگ۔ ادھر ادھر محافظ کھڑے تھے، ایک ایک وار چلایا، محافظ ریوگ ہے، جا کے ان کے جو کمانڈر چیف تھا اس کو یہاں سے پکڑ لیا، تلوار رکھ لی۔ فرمایا اب بتا بندے چھوڑنے کے نہیں؟ اس نے کہا جی چھوڑو چھوڑو۔ فوراً رہائی کے آرڈر آپ لے کر نکلے۔ آپ نے فرمایا قابو رہنا، یہ غداری کرتے ہیں، حملہ کریں گے۔ آپ وہاں سے جیسے نکلے دربار سے، انہوں نے کہا جی پکڑ دو، مار دو سب کو۔ صبح سے لے کر شام تک 60,000 کے ساتھ حضرت خالد بن ولید 60 مجاہدوں کے ساتھ جہاد کرتے رہے، لاشوں کے ڈھیر لگا کر 60 کے 60 صحیح سلامت واپس آ گئے۔ اللہ نے ایویں نہیں فرمایا اوے مسلمانوں ہمت تو کرو نا، میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں۔ فرمایا اگر تم 20 ہو 200 کافروں کو کافی ہو، اگر تم 100 ہو تو 1000 کافر کو تم کافی ہو۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔